السلام علیکم، میں ہوں رفیق بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشل یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، ہمارے ملک میں جو تیزی سے تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں اور اپوزیشن جو اتنی زیادہ اتنے جو جو ہے کم عرصے میں متحرک ہوئی ہے، تو لگتا یہی ہے کہ ہمارے ملک میں شاید تبدیلی آنے والی ہے۔ اب اگر واقعات کو جوڑا جائے تو کچھ چیزیں لگتی ہیں کہ یہ روٹین سے ہٹ کے ہو رہی ہیں۔ ویسے تو پچھلے 4 سال سے اپوزیشن کوشش کر رہی ہے کہ حکومت کو گرائیں، اور وہ آئے دن جو ہے نا نئی ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں کہ فلاں دن یہ گر جائے گی، یا فلاں مہینے میں گر جائے گی، یا فلاں طریقے سے ہم گرا دیں گے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ جو اس دفعہ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ بڑی سنجیدہ ہیں۔ اب اگر کڑیوں کو ملایا جائے، اب دیکھیں کہ سب سے پہلے آصف زرداری کا، بلاول کا کراچی سے یہاں آنا، ماڈل ٹاؤن آنا، اور یہاں مریم نواز اور شہباز شریف سے ملاقات کرنا، پھر اسی طرح ایم کیو ایم کا اختلافات شو کرنا حکومت کے ساتھ، اور ایم کیو ایم کے جو ہے کی طرف سے، ان کی لیڈرشپ کی طرف سے یہاں ماڈل ٹاؤن آنا، شہباز شریف سے ملاقات کرنا، یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ پھر نواز شریف اور اس کے شہباز شریف کے وفد کا کاف لیگ کے جو رہنماؤں یعنی چودھری شجاعت حسین یا چودھری پرویز الہی سے ملاقات کرنا 14 سال بعد، یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ پھر مولانا فضل الرحمان کا شہباز شریف سے اور جو ہے نا شہباز شریف سے اور اس سے ملاقات کرنا، یہ بھی غیر معمولی واقعہ تھا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ وقفے وقفے سے ہو رہی ہیں، بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں۔ یعنی فضل الرحمان نے آصف زرداری سے ملاقات کی، پھر شہباز شریف سے ملاقات کی دوسرے دن، پھر اسی طرح شہباز شریف نے آصف زرداری سے ملاقات کی، پھر یہ سارے انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے ملاقات کی، پھر چودھری پرویز الہی نے جا کے آصف زرداری سے ملاقات کی۔ تو لگتا یہی ہے کہ جو ہے نا کافی حد تک معاملات جو ہے نا وہ اس حکومت کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور مارچ اپریل شاید یہ اس حکومت کے خاتمے کا دن ہے، یعنی مہینے ہیں۔ اب جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ جہانگیر ترین اگر عمران خان کو چھوڑ جاتا ہے، کاف لیگ اگر عمران خان کو چھوڑ جاتی ہے، یا ایم کیو ایم کا عمران خان کو چھوڑ جاتی ہے، تو پھر تو حکومت تو رہتی نہیں ہے۔ اب اپوزیشن کی یہ حکمت عملی ہے کہ پہلے جو ہے نا اس کو توڑا، یعنی عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے وزیر اعظم کو ہٹایا جائے، اسپیکر کو ہٹایا جائے، چیئرمین سینٹ کو ہٹایا جائے، اور اسی طرح پنجاب میں بھی تبدیلی لائی جائے۔ اب یہاں کون عہدیدار ہوں گے، اس پہ بات چیت جاری ہے۔ کہتے یہی ہیں کہ اوپر جو ہے وزیر اعظم کے طور پہ شہباز شریف کا نام جو ہے نا وہ فائنل کیا گیا ہے۔ اب وہ کتنے عرصے کے لیے کیا گیا ہے، اس پہ بات چیت جاری ہے۔ اسی طرح چیئرمین سینٹ کے لیے کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کا نام فائنل کیا گیا ہے۔ اسپیکر کے لیے ایاز صادق کا نام جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ فائنل کیا گیا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں پرویز الہی کو کوشش کی جا رہی ہے، جمعیت علماء اسلام اور پی پی کی طرف سے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو ہے نا وہ پرویز الہی کو یہاں حکومت دی جائے۔ تو بہرحال یہ چیزیں فائنل ہو رہی ہیں، معاملات شاید آخری سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں۔ اگلے 3-4 دن بڑے اہم ہیں، کیونکہ یہ جو اس دفعہ کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ نارمل نہیں ہیں، یہ روٹین کی نہیں ہیں، اور اس کو جو لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں اور ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، تو اس کو عام روٹین میں شاید دیکھنا یہ ایک غلطی ہوگی۔ تمام سینئر سنجیدہ لوگ جو اس وقت تجزیہ نگار ہیں، جو سیاست کو بڑی گہرائی کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ ان تمام ایکٹیویٹیز کو بڑا جو ہے نا وہ سیریس لے رہے ہیں۔ جب تک نواز شریف نہیں مانا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ کہتے یہی ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نواز شریف کی رضامندی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یعنی پرویز الہی کے گھر شہباز شریف کا یا اس کے وفد کی طرف سے جانا، یہ نواز شریف کی رضامندی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔
اسی طرح جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے وہ نواز شریف کی رضامندی سے ہو رہی ہے۔ تو شاید لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے جو ہے نا اس وقت جو اپوزیشن ہے، اب حکومت تو بڑی کانفیڈنٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں جی یہ ناکام ہوں گے۔ اب ان کی تو یہ ہے کہ اگلے 5 سال بھی یہ لیں گے، اور اگر پی ٹی آئی کے سپورٹر سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی عمران خان کہیں نہیں جا رہا۔ لیکن اگر حالات کو، واقعات کو جوڑ کے دیکھا جائے تو لگتا یہی ہے کہ شاید عمران خان کے لیے اگلے یہ 1-2 ماہ بہت مشکل ہیں۔ ہاں اگلے یہ 1-2 ماہ نکال جاتا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ ٹینور اپنا مکمل کر لے۔ لیکن مہنگائی کے اس طوفان کی وجہ سے ایک تو عوام کے اندر بے چینی ہے، عوام ایک مایوس ہیں، دوسرا اپوزیشن کا صرف ایک نقطے پر اکٹھے ہو جانا کہ نواز اس کو ہٹانا ہے، تو یہ جو ہے نا ہر لحاظ سے حکومت کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ پھر حکومت کی بدقسمتی کہ اس نے ہر محاذ پہ جو ہے نا وہ ایک ایشو کھڑا کیا ہوا ہے میڈیا کے ساتھ۔ اب نیا جو آرڈیننس آیا ہے پیکا کے نام سے، اس کے حالانکہ اس پہ تمام سول سوسائٹی، میڈیا، ایون وکلا تنظیمیں اس پہ احتجاج کر رہی ہیں، یہ آزادی اظہار کے خلاف ہے۔ اسی طرح الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے جو آرڈیننس لائے ہیں، الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ لہٰذا عوام کے خلاف مہنگائی کا ایک نیا طوفان آیا ہے تو عوام بھی ان کے خلاف ہیں، کہیں بھی کوئی ریلیف کی صورت نظر نہیں آ رہی۔ تو اس وجہ سے لگتا یہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے نا عام آدمی کو ریلیف دینے میں ناکام رہی ہے، عام آدمی شاید اس کا ساتھ نہ دے، لہٰذا اس وجہ سے اپوزیشن جماعتیں اگر کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ کامیابی کے چانس ہیں۔ اپوزیشن صرف ایک ایجنڈے پہ جو ہے نا وہ اکٹھی ہوئی ہے کہ عمران خان کو ہٹانا ہے، اور شاید اس کو ہٹانے میں وہ کامیاب بھی ہو جائیں، کیونکہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ کہیں کسی بھی صورت میں کوئی بہتری نظر آ نہیں رہی۔ اب آپ دیکھیں، اب جو کل سے خبریں آ رہی ہیں، پٹرول کی قیمتیں اگلے مہینے مزید بڑھیں گی، اور اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے روس اور یوکرائن کے درمیان تو یقیناً یہ قیمتیں بڑھیں گی۔ تو اگر یہ پیٹرولیم مصنوعات کے تیل کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس سے سارا جو ہے نا اثر پڑے گا، تو ہر چیز مہنگائی میں بڑھ جائے گی۔ تو بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگلا مارچ اور اپریل جو ہے نا حکومت کے لیے مشکل ہے، اور ہو سکتا ہے اس پہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر یہ 2 ماہ نکال لیتی ہے اور اپوزیشن کو ناکامی ہوتی ہے تو پھر شاید یہ عرصہ پورا کر لے، لیکن جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں ان کے خیال میں یہ مشکل ہے کہ اب اس دفعہ حکومت کا بچنا۔ اب دیکھیں کہ وہ حکومت کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے، اور عمران خان اپنی حکومت بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو انشاءاللہ اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ بہرحال جو بھی ہو ملک کے لیے اچھا ہو، عوام کے لیے اچھا ہو، اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر کرے، ملک پاکستان کے اداروں کی خیر کرے، اور ملک پاکستان کو ترقی اور خوشحالی دے، اور عوام کی دکھ اور تکلیفوں کو کم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔